بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے۔ 2 ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو سفر معراج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا جاری تھا، اس کی ہم ویڈیو بنا رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وحشتناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی۔ یا سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، کہتی ہے اے رب، مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے۔ میرا قار بہت دراز یعنی گہرائی اور گرمی بہت تیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا میں راضی ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بہقی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر کیجیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور نے مجھ کو بائیں طرف سے اسی طرح پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی آرائش ہے جو خدا تعالی نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نعوذ باللہ یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نعوذ باللہ نصرانی ہو جاتی، اور وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور ظاہراً یہ واقعات یعنی آسمان کی طرف عروج یعنی اوپر چڑھنے سے قبل دیکھے گئے۔ بعض واقعات میں بعض عروج کے دیکھنے کی تصریح ہے۔ چنانچہ اسی حدیث بالا میں یعنی اوپر والی حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں بہت سے خوان دیکھے یعنی دسترخوان جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، مگر اس پر کوئی شخص نہیں ہے، اور دوسرے دسترخوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے ہیں، یعنی بڑے بڑے پیٹ، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے لب اونٹ کے سے ہیں اور چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ ان کے اسفل سے نیچے والے حصے سے نکل رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں اور وہ زنا کرنے والیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہی کو کھلایا جاتا تھا، اور وہ جو لوگ چغل خور عیب چین تھے۔ فائدہ: عالم برزخ باعتبار مکان کے خواہ کہیں بھی ہو عالم برزخ، مگر انکشاف اس کا مشروط نہیں ہے کہ صاحب کشف کے اس مکان میں ہونے کے ساتھ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تو بہرحال یہ عالم برزخ کے واقعات ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے دیکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک نے دکھائے ہیں۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ اور بزار نے بریدر سے روایت کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں سے انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا۔ دونوں روایتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ جو قدیم زمانے سے پرانے زمانے سے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے کھول دیا اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوئے ہوں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور جبرائیل امین بھی۔ باقی رہا یہ بات ذہن میں آ سکتا ہے شبہ کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو سواری تابع کر کے بھیجی گئی تھی، وہ براق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی۔ تو علماء نے جواب دیا ممکن ہے کہ اس عالم میں یعنی اس جہان میں آنے سے اس میں کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہوں۔ اگر بھاگنے کا بھی اندیشہ نہ ہوتا، ہم اس کی شوخی وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے پریشان ہونے کا احتمال ہو
اور حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا دل مبارک پریشان نہ ہو، تاکہ تو آپ کی دل مبارک کی تسلی کے لیے جو ہے باندھا گیا اس کو۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام فنائے مسجد میں پہنچے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حور عین دکھلاوے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیوی ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے، پھر ایک مؤذن نے اذان کی اور تکبیر کی گئی۔ ہم سب صف باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نماز مکمل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں تو بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو۔ اللہ کے نبی روح مال جسد زندہ ہوتے ہیں، روح مبارک کے جسم مبارک کے تعلق کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے طفیل تو کائنات کو زندگی ملی ہے۔ آپ کے طفیل جب کائنات کو زندگی ملی ہے، کائنات زندہ ہے، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے، خیالات لا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ جو ہے ان کی زندگی نہیں ہے نا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی بات کہنا بھی جو ہے جہنم کو خریدنا ہے اپنے لیے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ازل سے ابد تک کے لیے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اپنی مزارات میں نمازیں پڑھتے ہیں، روح مال جسد زندگی مبارک ہوتی ہے، اور جسم مبارک بھی محفوظ ہوتے ہیں، روح مبارک کے جسم کے تعلق کے ساتھ۔ جیسے دنیا کی زندگی ایسے ہی زندگی مبارک ہے، مزار مبارک ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی اور تمام انبیاء کرام کی۔ جیسے دنیا کی زندگی مبارک ایسے ہی مزار مبارک کی زندگی ہے۔ آل اصحاب بھی زندہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جب امتی زندہ ہے، شہید زندہ ہے، تو اللہ کے نبی تو بطریق اولیٰ زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی مبارک ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ میرے حضرت شیخ دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کتنی بڑی دلیل ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جب بیت المقدس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو امامت کرائی ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں تو نماز پڑھائی ہے۔ پھر انشاءاللہ مزید واقعہ معراج ہم آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔